الرحیم عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین متفق علیہ۔ اس روایت کو نقل کرنے والے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ حضرت انس کون ہے؟ انس بن مالک بن نضر۔ 10 سال کی ان کی عمر تھی تو ان کی والدہ ام سلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چھوڑ آئی تھی۔ حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں رہے اور سن 96 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ سن 96 ہجری میں انتقال ہوا ہے، اور 10 سال کی عمر میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے۔ بہت سارے واقعات ہیں ان کے، اور اصلاً رہنے والے یہ مدینے ہی کے تھے، انصار میں سے ہیں۔ تو وہ روایت نقل کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک اپنے والد اور اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ ہو۔ یعنی انسان کو، مسلمان کو، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی اولاد، اپنے باپ اور تمام لوگوں سے زیادہ محبت نہیں ہوگی، وہ مومن کامل نہیں ہو سکتا۔ ایک محبت طبعی ہوتی ہے، ایک محبت عقلی ہوتی ہے۔ طبعی محبت کا مطلب بھئی باپ ہے تو طبعاً اس سے محبت، اولاد ہے طبعاً اس سے محبت ہے۔ یعنی فطری طور پر باپ کو اولاد سے، اولاد کو باپ سے، رشتہ داروں سے فطری طور پر محبت ہوتی ہے۔ اسے کہتے ہیں محبت طبعی، اور ایک ہوتی ہے محبت عقلی۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیے۔ آدمی بیمار ہوا تو جو دوائی کے لیے ظاہر بات ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا، تو دوائی جو کھانا ہے یہ کوئی آدمی کی فطری بات تھوڑی کہ دوائی کھائے گا، یہ تو عقل اس کو کہہ رہی ہے۔ عقل کہہ رہی کہ دیکھو تم بیمار ہو، دوائی کھاؤ گے تو اچھے ہو جاؤ گے، تو عقل تیار کر رہی ہے اس کو۔ جسم میں پھوڑا نکل آیا، اس میں تکلیف ہو رہی ہے، تو اب عقل تیار کر رہی ہے کہ اس کا چیرا لگواؤ۔ وہ اچھے ڈاکٹر کو تلاش کرتا ہے یہ مواد نکالنے کے لیے، تو طبی طور پر تھوڑی چاہتا کہ آدمی جا کر کے ہاسپٹل میں جو ہے آئی سی یو میں چلا جائے، وہاں جا کے آرام کرے۔ یہ تو عقلی بات ہے کہ جب آدمی بیمار ہوتا ہے تو عقل اس کو آمادہ کرتی ہے کہ نہیں بھائی تمہاری صحت اس میں مضر ہے، تو تم مضمر ہے تو تم چلو۔ تو ایسے ہی طبیعی طور پر باپ کو اولاد سے، اولاد کو باپ سے محبت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت عقلی، محبت عقلی، مگر وہ محبت عقلی ایسی ہوتی ہے، ایسی مؤثر ہوتی ہے جو محبت طبعی پر غالب ہوتی ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انسان کو جو محبت ہے وہ محبت فطری، محبت طبعی پر غالب آ جاتی ہے۔ تبھی تو اس روایت کا مصداق آدمی بنے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت ہونی چاہیے کہ دنیا میں ایسی محبت کسی سے نہیں، نہ باپ سے محبت، نہ ماں سے محبت، نہ عام انسانوں سے محبت، ان سب سے زائد محبت کس سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
ایک روایت میں آتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی جان کے علاوہ اور تمام چیزوں سے زیادہ محبت آپ سے ہے، اپنے رشتہ داروں سے، بیوی سے، بچوں سے، تمام انسانوں سے، اپنی جان کے علاوہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناقص ہے محبت۔ آپ نے کیا فرمایا؟ محبت ناقص ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا اے عمر جب تک اپنی جان سے بھی زائد محبت نہیں ہوگی ایمان کامل نہیں ہوگا۔ اس ایک جملے نے جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا اتھل پتھل مچ گئی، ان کی زندگی کی کایا پلٹ گئی لمحے بھر میں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت ہے، آپ کی جان اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ہوئی کامل محبت۔ تو جب تک اتنی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوگی ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ ہم حضور کا نام لیتے رہیں لیکن حضور کی محبت پر اولاد کی محبت کو ترجیح دیں، آپ کی محبت پر باپ کی محبت کو ترجیح دیں، ایمان مکمل نہیں ہے، ناقص ہے ایمان۔ باپ سے بھی زیادہ محبت کس سے ہونی چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ غزوہ احد ایک عورت ہے انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے شوہر کا بھی انتقال، شہید ہو گئے اسی میں غزوہ احد میں، شوہر بھی شہید، باپ بھی شہید، بھائی بھی شہید ہو گئے۔ اس عورت کو آ کر کے اطلاع دی کہ تمہارے شوہر بھی شہید ہو گئے، تمہارے باپ بھی شہید ہو گئے اور تمہارے بھائی بھی شہید ہو گئے۔ واہ، قربان جائیے ان صحابہ اور صحابیات پر۔ ہم جیسا کوئی ہوتا تو واویلا مچانے لگتا ہے نا، دہاڑے مار مار کر رونے لگتے، لیکن وہ عورت ذات ہو کر کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے مجھے یہ بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سلامت ہیں کہ نہیں ہیں؟ تب اس کو کہا گیا، اس عورت کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سلامت ہے۔ کہا مجھے اب بھی یقین نہیں آیا کہ جب تک میں اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں گی۔ وہ گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تو کیا کہا؟ کل مصیبت بعدک جلل، ہر مصیبت آپ کو دیکھنے کے بعد ہلکی ہو گئی، میرا غم آپ سلامت ہے، میرا شوہر شہید ہو گیا، میرا باپ شہید ہو گیا، میرا بھائی شہید ہو گیا، قربان ہے آپ پر، مگر آپ سلامت ہیں، میرا غم ہلکا ہو گیا۔ کیسی محبت ہے صحابہ کو، صحابیات کو، آقا سے ایسی محبت۔ ایک شخص ان کا نام تھا عبداللہ بن عبد ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے باغ میں تھے، لڑکے دوڑتا ہوا آیا اور یہ خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے۔ اوفو، ایسی والہانہ محبت، ہاتھ اٹھائے اوپر کو اور ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کی کہ اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ہو گیا، ان آنکھوں سے رسول کو دیکھا تھا، اب اس کے بعد کسی کو نہ دیکھوں، مجھے میری بینائی کو سلب کر دیجئے۔ یہ ہے محبت، ہمیں ہے ایسی محبت؟ ہماری محبت حلوے پراٹھے والی ہے، حضور کے نام پر حلوہ پراٹھا بنا لیا، کھا لیا اور کہ حضور کی محبت کا حق ادا ہو گیا۔
عید میلاد النبی منا لیا، بس حضور کی محبت کا حق ادا ہو گیا، کیا اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق ادا ہو جائے گا؟ یہ ہے حضور کی محبت۔ یہ آنکھوں کی بینائی ختم کہ اب آپ کے بعد اب ان آنکھوں سے کسی کو دیکھنا گوارا نہیں، پسند نہیں، اے اللہ ان آنکھوں کی بینائی کو سلب کر لیجئے۔ ایک بزرگ کا واقعہ بھی ہے، میں نے پڑھا کہ وہ رات کو لیٹے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو خواب میں زیارت ہوئی، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا خواہش ہے تمہاری، کیا چاہتے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتے خواب میں ہی کہ حضور جن آنکھوں سے آپ کو دیکھ رہا ہوں اب اس کے بعد کسی کو نہ دیکھوں۔ جب بیدار ہوئے تو نابینا تھے، آنکھوں کی بینائی ختم ہو چکی تھی۔ یہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ تھے، کوئی شخص حج کے لیے جا رہے تھے، وہ ان سے ملنے کے لیے آئے، تو جیسا ہم بھی کہہ دیتے ہیں کہ بھئی حضور کے روضے پہ سلام پیش کر دینا، تو ان بزرگ نے کہا کہ بھئی ہمارا بھی سلام پیش کر دینا۔ وہ شخص گیا، اس نے سب کا سلام پیش کیا، پھر ان بزرگ کا سلام پیش کیا، تو جیسے سلام پیش کیا جواب آیا، اس نے سنا خود، واپس آیا جب وہ، اور پھر ان بزرگ کے پاس گیا تو وہ اپنے گھر کی، جیسے برابر برابر میں دو گھر ہوتے ہیں نا، بیچ میں دیوار چھوٹی، وہاں بیٹھے ہوئے تھے وہ، تو جا کر ملاقات کی کہ حضرت میں واپس آ گیا ہوں، تو حضرت نے فرمایا بھائی ہمارا سلام بھی کہا تھا، کہ جی حضرت سلام کہا تھا، عجیب بات سن لیجئے کہ آپ کا سلام کہا تو جواب آیا۔ اوفو، یہ سننا تھا۔ ان پر ایک عجیب کیفیت طاری ہوئی، ایک وجد کی صورت پیدا ہوئی، وہ وہاں سے گرے اور اسی وقت روح پرواز کر گئی، انتقال ہو گیا۔ یہ ہے محبت، یہ ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب تک ہمیں اتنی محبت نہ ہو کہ اپنی اولاد سے بھی اور اپنے ماں باپ سے بھی اور ساری دنیا کے انسانوں سے زیادہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ہو تو مومن کامل نہیں، ورنہ جھوٹا دعویٰ ہے محبت کا۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ خادم خاص مولانا حبیب اللہ چمپارنی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ المنورہ میں رہتے تھے، ابھی لاک ڈاؤن میں ہی ان کا انتقال ہوا ہے، تو جب بھی جانا ہوا ان سے ملاقات ضرور، اوالی مدینہ میں اوالی ایک محلہ ہے وہیں رہتے تھے، تو میں نے ایک دن ان سے پوچھا، میں کہ حضرت کوئی ایسا واقعہ سنائیے جو حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کا ہم نے کتابوں میں تو بہت پڑھے ہیں لیکن اپنی آنکھوں سے جو دیکھا ہو آپ نے، وہ واقعہ ہمیں سنائیے۔ تو انہوں نے مجھے ایک واقعہ سنایا تھا، براہ راست انہوں نے سنایا، کہنے لگا ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ شیخ کا معمول تھا کہ جب بھی مدینہ حاضری ہوتی تو سب سے پہلا کام یہ تھا کہ روزے پر سلام پیش کرتے تھے، کہ ایک روز رات کے وقت ہم پہنچے، عشاء کا بعد کا وقت تھا، تو وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد تو اس نے دیکھ لیا وہ جو دروازہ بند کرنے والا، پہلے حرم مدنی کے دروازے بند ہو جاتے تھے عشاء کے بعد، 10 بجے کے آس پاس دروازے بند ہو جاتے تھے۔ وہ شیخ کو آتے ہوئے دیکھا، پہچانتا تھا، اندر لے کے اور دروازہ بند کر دیا، پورا حرم خالی ہے، کوئی نہیں ہے۔ شیخ کا معمول یہ تھا کہ قدمین مبارکین کی طرف سے جو باب جبرائیل ہے وہیں سے داخل ہوتے تھے، ادھر ہی سے سلام پڑھتے تھے۔ کہنے کے ویل چیئر پہ تھے، میں نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت آج تو خالی ہے بالکل، ادھر سے مواجہے کی طرف سے، جالیوں کی طرف سے جدھر عام طور پر لوگ باب السلام سے داخل ہوتے ہیں اور سلام پڑھتے ہوئے گزر جاتے ہیں، کہنے کہ مواجہے شریف کی طرف سے سلام پڑھیں۔ شیخ نے کہا اچھا بھائی جب تو کہہ رہا تو چل۔ کہنے لگے میں حضرت کی ویل چیئر کو لے کے چلا، آ گئی، جیسے چند قدم بڑھا تو شیخ نے ایک چیخ ماری اور کرسی پہ سے گر گئے، اس ویل چیئر پہ سے نیچے گر گئے۔ اب ہم گھبرا گئے، جلدی سے وہ بھی جو دربان تھا وہاں حارث، وہ بھی زمزم لے کر آیا، چھڑکا، شیخ کے چہرے پر مارا اور پھر پلایا تو ہوش میں آئے، پھر چیئر پہ بٹھایا تو شیخ نے کہا بس پیچھے چلو، اور فرمایا یہ چہرہ اس قابل نہیں ہے کہ حضور کا مواجہہ ہو۔
یہ چہرہ اس قابل نہیں ہے کہ حضور کا مواجہ ہو۔ یہ ہے عشق نبوی، یہ ہے ادب اعلیٰ درجے کا۔ اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ تو بہرحال جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت نہیں ہوگی آپ کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا ہے۔ شیخ کا معمول ایک یہ بھی تھا، ہم لوگ کیا کرتے ہیں، مدینے کی کھجور آئی اس کی گٹھلیوں کو ہم پھینک دیتے ہیں، مگر شیخ کا عصر نہیں تھا، گٹھلیوں کو کھجور کھائی، گٹھلیوں کو محفوظ کر لیا، ان کو سکھاتے تھے اور پھر ہاون دستے میں کٹوا کر صفوف بنا کر اور کھانے پہ چھڑک کے کھاتے تھے۔ یہ ہے محبت کی بات، یہ عشق ہی تو ہے، بغیر عشق کے نہیں ہو سکتا ہے ایسا۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے بہت سارے واقعات ہیں، بہت واقعات ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے آگے صحابہ کرام سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ یہ محبت اور عشقی تو ہے، اس میں ذرہ برابر بھی تخلف نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ ایسا بھی موقع آیا ہے کہ لڑائی میدان کارزار ہے، دشمنوں سے مقابلہ ہو رہا ہے، باپ کے سامنے بیٹا آ گیا، بیٹے کے سامنے باپ آ گیا، تو تلوار رکی نہیں ہے۔ تلوار، بیٹا اگر مسلمان ہے، باپ اگر کافر ہے اور وہ مقابلے میں آ گیا تو تلوار رکی نہیں۔ باپ اگر مسلمان ہے، بیٹا اگر کافروں کے ساتھ آیا ہے اور مقابلے میں سامنے آ گیا تو باپ کی تلوار رکی نہیں ہے۔ تاریخ میں کوئی ایسا، تاریخ میں محبت کے جانثاری کے ایسے واقعات کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین کے جانثاری کے ایسے واقعات ہیں کہ دنیا کی تاریخ میں ایسے واقعات آپ کو کہیں نہیں ملیں گے۔ یہ ملیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں کے ملیں گے، آپ کے امتیوں کے ملیں گے واقعات کہ آپ کے نام پر سب کچھ قربان کر دیں۔ انسان کو دیکھو، فطری بات ہے، مال سے محبت ہوتی ہے، ہوتی نہیں ہوتی، محبت ہوتی ہے، لیکن یہ صحابہ کی تاریخ میں یہ بات ملے گی آپ کو کہ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ ہر آدمی اس میں حصہ لے، اس میں تعاون کرے۔ اب جس کے پاس جو تھا اپنی حیثیت کے مطابق لا رہے، وہاں تخلف نہیں ہے، کسی کے پاس کچھ نہیں، کھجور کی گٹھلی لے آ رہے۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لے آئے۔ حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کچھ لے کر کے آ گئے تھے، گھر میں کچھ نہیں چھوڑا تھا، گھر والوں کے لیے بھی کچھ نہیں چھوڑا، سب کچھ حضور کی خدمت میں جو ہے پیش کر دیا۔ یہ عشق نبوی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے وہاں اختلاف نہیں تھا۔ آپ نے جو فرما دیا ہے، صحابہ اس پر اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ یہ محبت ہی تو ہے، یہ عشق ہی تو ہے۔ آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے، سنا ہوگا آپ نے واقعہ، ہے نا؟ ایک صحابی کو معلوم ہوا کہ حضور کے کون سے بال دانت شہید ہوئے، انہوں نے بھی وہ دانت اکھاڑ کے پھینک دیے۔ یہ ہے عشق۔ تو مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت نہ ہو کہ اپنے باپ سے بھی زیادہ، اپنی ماں سے بھی زیادہ، اپنی اولاد سے بھی زیادہ۔ وہ مومن کامل ہے، ورنہ اس کے ایمان میں نقص ہے، ایمان میں نقص ہے، ایمان اس کا کامل نہیں، مکمل نہیں ہے۔ اب ہر آدمی اپنے گریباں میں جھانک کر دیکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے، کتنی محبت ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ
غالباً 40 دن رہے، جوتا نہیں پہنا، چپل نہیں پہنا، کہ نہ معلوم آقا کا قدم کہاں پڑا ہوگا، اور اپنے خادم سے فرمایا کہ چلو یہاں سے۔ کہنے لگا حضرت یہاں تو آنے کے لیے لوگ تڑپتے ہیں، آپ کہہ رہے جلدی چلو۔ فرمایا کہ میں نے اس زمین پر پیشاب اور پخانہ نہیں کیا ہے، یہ عشق ہے، لیکن اس درجے کا عشق و محبت اور اس درجے کا تعلق ہمیں اس کی نقالی کی اجازت نہیں ہے۔ جن کے رتبے ہیں سوا ان کے سوا مشکل ہے، وہ بڑے رتبے والے، بڑے نصیبے والے تھے، وہ ہمیں نقالی کی ضرورت نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ ہم نقالی میں دنیا سے چل بسیں۔ تو بہرحال ایسے دیوانے ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں میں یہ بات ملے گی، دنیا کی کسی قوم میں یہ بات نہیں مل سکتی ہے۔ اور آج بھی اگر بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کیا جاتی ہے، کوئی آپ کی ذات پر انگلی اٹھاتا ہے تو آدمی کا اس کے خون میں جوش پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ اس بات کو گوارا اور برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، چاہے وہ کتنا بڑا شرابی اور کبابی کیوں نہ ہو، کتنا ہی دین سے دور کیوں نہ ہو۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے اور آپ کی عزت پر اگر کوئی آنچ آتی ہے تو وہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا ہے، وہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا، کچھ بھی ہو جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ایک شخص نے ان پر تبرہ کیا، گالیاں دی، برا بھلا کہا، تو معلوم ہے کہ رکشے والے نے جا کر کے اس کو قتل کر دیا تھا، اور پھر اس نے خواب دیکھا تھا۔ حضور فرما رہے ہیں اس سے کہ میرے پاس تم کب آ رہے ہو؟ سیاسی جو لیڈران تھے ہمارے مسلمان، انہوں نے اس کو سجھایا بھی کہ بس یہ کہہ دینا کہ میں نے قتل نہیں کیا، باقی آگے ہم جانے، کہ نہیں یہ ہو نہیں سکتا، زندگی میں تو ایک نیک کام کیا، میں کیسے اس کو جھٹلا دوں؟ برملا کہا کہ ہاں میں نے قتل کیا، ہاں میں نے قتل کیا ہے، اس لیے قتل کیا ہے، پھانسی دے دی گئی تھی اس کو۔ لیکن آج بھی ہیں ایسے جانثار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان کو، اپنے مال کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ بہرحال حدیث میں جو بات بیان فرمائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ مومن کامل نہیں ہو سکتا، یعنی ایمان کی نفی بالکلیہ نہیں، کامل ایمان کی نفی ہے کہ مومن کامل نہیں ہو سکتا ہے، اس کے ایمان کی تکمیل نہیں ہو سکتی ہے۔ ارے صحابہ کا تو ایسی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو تلوار سونت لی تھی کہ اگر کسی نے یہ کہا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، گردن اڑا دوں گا۔ یعنی عجیب کیفیت تھی حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے موقع پر۔ ایک صحابی کا واقعہ ہے، جیسے ہی ان کو اطلاع ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، وفات پا گئے ہیں، تاب نہ لا سکے، یہ خبر سنتے ہی ان کا بھی انتقال ہو گیا، یعنی برداشت نہیں کر سکے۔ تو ظاہر بات ہے یہ کیفیت تو اسی کی ہوگی جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی۔ صحابہ نہیں، صحابیات کو بھی ایسی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو واقعہ سنا دیا کہ عورت ذات ہو کر پھر ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، دور سے آتے تھے اور کہتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک کہ آپ کو دیکھ نہ لوں تسلی نہیں ہوتی، آنکھوں کو ٹھنڈک حاصل نہیں ہوتی جب تک کہ آپ کا دیدار نہ ہو جائے، مگر مجھے ایک ہی غم ستائے رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بھئی کیا غم ہے وہ؟
کہ حضور غم یہ ہے کہ آپ کی وفات کے بعد آپ کا دیدار کیسے کریں گے؟ آپ تو انبیاء کی جماعت کے ساتھ ہوں گے، آپ کا دیدار کیسے ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی وقت ایک آیت نازل ہوئی تھی کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو کل قیامت میں کہاں ہوگا؟ وہ صدیقین، اللہ کا ان پر انعام ہوگا۔ وہ انعام کن پر ہوگا؟ صدیقین، شہداء اور صالحین، اور وہ لوگ جو بہترین لوگ وہ ہیں جو صالحین کی صحبت اختیار کرتے ہیں۔ تو گویا کہ حضور پاک علیہ السلام نے ان کو یہ پیغام دیا، تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو وہاں میرے ہی ساتھ ہوگے۔ یہ تو حدیث بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو بہرحال صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کو ایسی محبت تھی۔ ایک مرتبہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں مشہور، وہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہوئی، کیا بات پیش آئی؟ کہ حضور جب تک آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں دل آخرت کی طرف متوجہ رہتا ہے، دنیا سے دل سرد ہو جاتا ہے، آخرت کی طرف متوجہ رہتا ہے، کیفیت بدلی رہتی ہے۔ اور جب آپ کی مجلس سے اٹھ کر ہم بازار میں پہنچتے ہیں تو دل کی یہ کیفیت نہیں رہتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر تکلیف بھی ہوتی ہے۔ کہ یا رسول اللہ تکلیف ہوتی ہے بہت زیادہ، کہ یہ تو منافقت ہے کہ حضور کی خدمت میں جب تک بیٹھے ہیں تو یہ کیفیت، اور یہاں آنے کے بعد یہ کیفیت۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو ایمان کی دلیل ہے، یہ تو ایمان کی تکلیف کا ہونا، کہ تمہیں تکلیف ہوتی ہے نا اس پر، تو یہ ذالک صریح الایمان، یہ تو ایمان کی دلیل ہے، ایمان کی علامت ہے۔ اگر وہ تکلیف نہ ہوتی، وہ تکلیف اگر نہ ہو تو بات تب تھی، لیکن تمہیں تکلیف ہو رہی ہے، اس کا اظہار تم مجھ سے کر رہے ہو، یہ تو ایمان کی علامت ہے، تمہارے اندر تو ایمان ہے۔ دیکھو صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ کیفیت ہماری ہو جاتی ہے۔ جیسے ہم لوگ ہیں یہاں بیٹھے ہوئے سن رہے تو ذرا سا کچھ، اور جہاں ہم نکلے کیفیت بدل گئی، اپنے ماحول میں پہنچے تو کیفیت بدل گئی، ساری بات ذہن سے اوجھل ہو گئی۔ تو بہرحال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، مومن نہیں ہو سکتا، مومن کامل نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے والدین، اپنے والد، اپنی اولاد، تمام لوگوں سے سب سے زائد محبت نہیں ہوگی، اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا۔ لہذا اگر تم اپنے ایمان کی تکمیل چاہتے ہو تو اس تکمیل کے لیے ضروری ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہو، اور اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز لے کر آئے، جو شریعت لے کر آئے، وہ ہماری زندگی میں ہونی چاہیے۔ اصل محبت یہ ہے، ایک آدمی زبانی محبت ہے، حقیقی محبت کیا ہے؟ کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر ادا کو آدمی اختیار کرتا ہے۔ دنیا میں اگر آپ کو کسی سے محبت ہو جائے تو آدمی اس کی ہر ادا کو اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو ہمیں اپنے اندر اتارنا چاہیے۔ لہذا جو شریعت لے کر آئے، جو احکامات لے کر آئے، اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ہماری عملی زندگی کے اندر ہونا چاہیے۔ بھئی اس محبت کا اظہار تو ہونا چاہیے نا، اور اس محبت کا پتہ کیسے چلے گا؟ اگر ہم
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کر رہے ہیں، طریقوں کو اختیار کیے ہوئے ہے، تو علامت ہے کہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، ورنہ صرف زبانی دعویٰ ہے، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، 12 ربیع الاول آئی بس جلسے کر لیے، جلوس کر لیے، مجلسیں کر لی، کھانا کھا لیا، حلوہ پکا لیا، بریانی پکا لی، اور باقی پورے سال چھٹی کر دی، تو ہو گیا حضور کی محبت کا حق ادا؟ حضور کی محبت کا حق اس سے ادا ہوگا؟ ارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا حال تو یہ تھا کہ جب بیٹھے، جہاں بیٹھے، آقا کا تذکرہ شروع ہو گیا۔ بس جس سے محبت ہوتی ہے نا، آدمی اس کا تذکرہ بار بار کرتا ہے، اسے مزہ آتا ہے۔ جیسے ہمارے کسی نوجوان کو کسی عورت سے محبت ہو جائے، کسی لڑکی سے، تو وہ اس کا تذکرہ بار بار کرتا ہے تو اسے مزہ آتا ہے۔ مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اس کو چسکا لگا ہوا اسی کا، تو اس کا ذکر بار بار کیا جا رہا ہے، کیونکہ اس کو لذت محسوس ہو رہی ہے اس کے تذکرے میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ صرف 12 ربیع الاول کو کر لیا، اور پھر پورے سال چھٹی کر دی، اور سمجھ بیٹھے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق ادا کر دیا۔ اس میں 12 ربیع الاول آپ کی پیدائش کا دن منانے میں نمازیں بھی رخصت ہے نا، کہ ہم تو جو ہے جلوس میں نکلے ہوئے ہیں، ہم تو حضور کی پیدائش کا دن منا رہے ہیں، نماز کی پرواہ، کب نماز ہوئی، کب اذان ہوئی، یہ حضور کی تعلیم کہاں ہے؟ یہ تو حضور کی محبت کا حق نہیں ہے۔ جنگ ہو رہی ہے، سب بندی ہو رہی ہے، ایک جماعت مقابلے میں ہے، ایک جماعت نماز پڑھ رہی ہے، یہ ہے محبت؟ تو یہ ہے آپ کے نام پر جلوس نکالا جا رہا ہے، اور آپ کے نام پر جلسے ہو رہے ہیں، نمازیں قضا ہو رہی ہیں، کیا فائدہ اس جلوس کا؟ کیا فائدہ اس جلسے کا؟ جہاں فرض کو ترک کر دیا گیا، جماعت ہی چھوڑ دی گئی، سنت جماعت سنت موقدہ ہے، وہ چھوڑ دی گئی مسجد کی، اور پھر نماز وقت پر اب بھی نہیں، نہ مسجد میں ہوئی نہ وقت میں ادا کی، قضا ہو گئی، اور وہ بھی پڑھی پھر نہیں پڑھی، اور بنے ہوئے ہیں کہ ہم ملنگ ہیں، ہم حضور کے عاشق ہیں۔ یہ ہے حضور کا عشق؟ وہ قاری حنیف صاحب اپنی تقریر میں کہتے نا کہ کھانا یہاں کھا رہا، ڈکار یہاں لے رہا، کہہ رہا نماز مکے میں پڑھتا ہوں، ہاں کہ نماز تو مکے پڑھنے جا رہا اور کھانا یہاں کھا رہا۔ تو یہ کوئی محبت نہیں ہے۔ حقیقی محبت یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے، جو احکامات لے کر آئے، ان کے مطابق ہماری زندگی ہونی چاہیے، یہ ہے محبت۔ بھئی جس سے محبت ہو، اگر اس نے کوئی خط لکھا اور آپ کے پاس پہنچے، کتنی محبت سے پڑھتا ہے آدمی؟ پڑھتا نہیں پڑھتا؟ بار بار پڑھتا ہے، بار بار دیکھتا ہے کہ کس کا ہے۔ تو آقا جس چیز کو لے کر آئے، جو دین ہم تک پہنچا ہے آقا کے واسطے سے، اور جو شریعت ہمیں دے کر کے گئے، ہمارا اس کے مطابق کتنا عمل ہے، ہم اس کو کتنا بار بار پڑھ رہے ہیں، کتنا اس کا تذکرہ کر رہے ہیں، یہ ہم دیکھیں، ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں۔ تو اس لیے دوستو، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہوگی تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کا ایمان ناقص ہے۔ دیکھو ایک روایت ہے آپ نے سنی ہوگی، مشہور روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر قدم رکھا اور اس پر آمین کہا، دوسرے پر رکھا آمین کہا، تیسرے پر قدم رکھا آمین کہا۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ، آج تو ہم نے عجیب بات دیکھی۔ تو اس میں ایک بات کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور درود نہ پڑھے تو اس کے لیے ہلاکت ہے۔ جبرائیل کہہ رہے، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ یعنی اتنا بھی بخل ہمارے اندر
ہمارے اندر کہ حضور کا نام آ رہا ہے اور درود شریف کا بھی اہتمام نہیں ہے۔ ایک مرتبہ اگر ایک مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے تو ایک مرتبہ درود پڑھنا واجب ہے، اور ہر مرتبہ جتنی مرتبہ نام لیا جا رہا تو وہ عشق اور محبت کا تقاضا تو یہ کہ ہر مرتبہ پڑھے، یعنی اگرچہ گناہگار اس میں نہیں ہوگا لیکن بات آ رہی ہے محبت اور عشق کی۔ محبت اور عشق کا تقاضا یہ ہے کہ جتنی مرتبہ نام لیا جا رہا ہے درود پڑھنے میں اس کو مزہ آ رہا۔ میں مسجد نبوی میں منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عصر کے بعد اب بیٹھے تو وہاں چند عرب لوگ آ کے بیٹھتے تھے، میں بھی وہاں جا کر کے بیٹھ گیا۔ اب تو نہیں، اس سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں، لاک ڈاؤن سے پہلے اب تو بڑی حد بندیاں کر دی گئی ہیں۔ تو عصر کے بعد چونکہ عصر سے مغرب تک کا وقت بڑا لمبا ہوتا ہے تو وہاں ان سے علیک سلیک دعا سلام۔ خیر تو ایک عربی وہاں بیٹھا ہوا تھا اور معلوم ہو رہا تھا کہ بدو ہے، یہ یعنی بدو کہتے ہیں جو دیہات کے رہنے والے ہوں۔ تو وہ وہیں بیٹھا ہوا، جب بھی گئے ہم نے دیکھا وہیں بیٹھا رہتا تھا۔ تو میں نے اس سے ایک سوال کیا، میں نے کہا ما شغلو کا، آپ کا کام کیا ہے، آپ کا مشغلہ کیا ہے؟ نام وغیرہ پوچھ کر بات چیت ہوتی رہی تو اس یہ پوچھا میں نے کہ تمہارا مشغلہ کیا ہے، کام کیا ہے؟ نے بڑا عجیب جواب دیا اس نے جواب دیا کہ شغلی الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقط، میرا کام صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے، اس کے علاوہ میرا کوئی کام نہیں۔ کیسا پختہ یقین! اور میں نے دیکھا، خود دیکھا کہ لوگ آتے تھے اس کو ہدیہ دے کے جا رہے ہیں، کوئی 5 ریال دے کے جا رہا ہے، کوئی 10 ریال دے کے جا رہا ہے، مانگ نہیں رہا بیچارہ، وہ کسی سوال نہیں، اپنا بیٹھا ہوا درود شریف پڑھنا۔ کہا کہ میرا مشغلہ صرف یہی ہے کہ آقا پر درود بھیجنا، اس کے علاوہ میرا کوئی کام نہیں۔ ایسے بھی عاشق ہیں، آج بھی ہیں ایسے عاشق، ایک سے ایک بڑے عاشق ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے تو کہنے کیا، وہ تو تھے ہی، انہوں نے تو آقا کو دیکھا ہے، دیکھ رہے ہیں، ظاہر بات ہے، اور اس دور میں آقا سے محبت ہو اور آقا سے عشق ہو تو یہ بہرحال یہ بھی کمال کی بات ہے۔ بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا عجیب تر ایمان کن لوگوں کا ہوگا بتاؤ؟ صحابہ نے کہا ہمارا ہے۔ کہنے لگا میں تو تمہارے سامنے موجود ہوں، میں تو تمہارے سامنے موجود ہوں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتلا دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجیب تر ایمان ان لوگوں کا ہے، مجھے دیکھا نہیں مگر پھر بھی میرے اوپر ایمان لے کر آئیں گے، انہی میں ہم بھی ہیں انشاءاللہ، کہ مجھے دیکھا نہیں، ان تک پہنچا اور مجھ پر وہ ایمان لے آئے، میری تصدیق کی، تو عجیب تر ایمان تو ان لوگوں کا ہے کہ بغیر دیکھے اور پھر ایمان لے آ رہے، یہ ہے۔ فرمایا ان لوگوں کا ایمان عجیب تر ہے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرنے والے، محبت کرنے والے آج بھی ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک ہیں آج بھی۔ صحابہ تو ہیں ہی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین تو ہیں ہی، لیکن اس گئے گزرے دور میں بھی عاشق رسول ایک سے ایک۔ آپ مدینے جا کر کے دیکھو پتہ چلتا ہے کہ ہاں واقعی عاشق رسول ہے۔ اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہمیں بھی عطا فرمائے۔ ایک نواب صاحب تھے مدینہ منورہ میں، انہوں نے دہی کھایا، دہی کسی جگہ، تو کہنے لگے کہ یار دہی تو کھٹی ہے، مدینہ کی دہی کھٹی ہے۔ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضور نے فرمایا کہ جب مدینہ کی دہی کھٹی تو یہاں کیا کر رہے، جاؤ اپنا نکل جاؤ مدینہ سے۔ نواب صاحب تھے وہ، غالباً مظفر نگر کے آس پاس ادھر کہیں کے رہنے والے تھے، بہرحال تھے نواب صاحب، مدینے سے واپس آنا پڑا انہیں، پیسہ ہونے کے باوجود پھر دوبارہ جانا نصیب نہ ہوا۔ ہاں اس لیے اللہ تبارک و تعالی وہاں بلائے
تو وہاں کی کوئی برائی مت کرو، خاموشی سے رہو، جو کر رہا ہے جو کچھ کر رہا ہے کرنے دو، اپنے کام میں لگے رہو۔ ہاں اللہ تعالیٰ وہاں بلائے تو وہاں کی برائی مت کرو، برائی کرنے ہیں وہ بھگتیں گے۔ ہم تو حضور کے مدینے پہنچے، حضور کے مہمان ہیں بھائی، تو اس لیے وہاں پہنچنے کے بعد بالکل نہ کسی کھانے میں پینے میں نقص ویسے بھی نہ نکالنا چاہیے، خاص طور سے وہاں پہنچنے کے بعد جو مل رہا اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ خدا بندہ قدوس نے اس پاک سرزمین پر ہمیں بلا لیا، کھانا کیسا بھی مل جائے تو یہ تو بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں بلا لے۔ وہاں بلانا ہی انسان کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، چاہے جائے کہ وہاں کے کھانوں میں، وہاں کی چیزوں میں آدمی عیب نکالے، کچھ نہیں کھانا مت کھاؤ لیکن عیب مت نکالو، اور کھانے میں تو ویسے بھی عیب نہیں نکالنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ وقت پر جو دے دیں، جو عنایت فرما دے، اسے صبر اور شکر کے ساتھ کھا لو۔ آج دیکھ لو غزہ میں روٹی دور کی بات، بیچاروں کو پانی بھی نصیب نہیں ہو رہا ہے، پانی کاٹ دیا، لائٹ کاٹ دی، کس طریقے سے درندگی کا معاملہ ان کے ساتھ کیا جا رہا۔ آپ دیکھو تو صحیح، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ ان ماں باپوں کے جگر، ان کی آنکھوں کے سامنے بچوں کو مارا جا رہا ہے، کتنے ہزار بچے، کتنی ہزار عورتیں جو ہیں ان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نواز رکھا ہے۔ ایک نعمت کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے، ایک نعمت کا بھی۔ تو اس لیے جب انسان کسی نعمت کی ناشکری کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ناشکری کی وجہ سے اس نعمت کو چھین لیتے ہیں۔ ہاں تو شکر کرو، اللہ نے جو وقت پر دے دیا، جیسا بھی دے دیا، نمک کم ہے تو کھا لو، کم ہے تو ڈال لو، لڑائی مت کرو، جھڑکو مت، منہ مت بناؤ، نہیں پسند ہے مت کھاؤ، لیکن رزق کے متعلق کوئی بات نہیں کرنی چاہیے۔ یہ تو عام طور پر بات، اور مدینے پہنچ کر، اس پاک سرزمین پر پہنچ کر آدمی پھر وہاں کے عیب نکالے چیزوں میں، بالکل نامناسب۔ عشق کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ نے یہاں پہنچا دیا، جیسا ملے گا کھائیں گے، شکر کریں گے۔ بہرحال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کامل نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک اپنے باپ اور اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے سب سے زائد محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا عشق اور سچی محبت عطا فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم